بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جس کی برکت سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ استغفار ہے ہی ایسا عمل، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہت معصوم تھے اور تمام انبیاء کے سردار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو ہستی گناہوں سے پاک ہے، جس کے لیے جنت بنی ہے، وہ بھی اپنے رب کے حضور استغفار کرتا ہے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اس عمل کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار عاجزی اور انکساری اور امت کے لیے عملی نمونہ تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی میں اتنا شامل کرو کہ آپ کے دونوں جہان سنور جائیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، بلکہ انسان اپنی کامیابیوں اور خوشیوں کو پانے کے لیے بھی جب استغفار کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ استغفار کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس انسان پر ہوتا ہے اور کامیابیاں اس انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور وہ انسان اللہ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہو، یعنی استغفار کو کر کر کے آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہو کہ آپ کو دنیا کی ہر گناہ سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے، اور یہیں سے آپ کی کامیابیاں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ذکر کرتے وقت مایوس نہ ہوا کرو۔ جب اللہ نے آپ کو ذکر تک لایا ہے، وہ آپ کو ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے جب نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذکر میں ڈال دیا۔ درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا یہ معمولی بات نہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ درود پاک اور استغفار پر پڑتی ہے، اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ درود پاک ایک عام عمل نہیں، استغفار ایک عام عمل نہیں، یہ دنیا انسان کی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں وہ کچھ لا کر دیتے ہیں جو انسان برسوں سے منتظر ہوتا ہے کہ میری زندگی کب کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا اور باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار ہر تنگی سے، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم کا علاج ہے۔ جتنے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، اور استغفار ان مشکلات کا بہترین حل ہے۔ رزق کی کمی ہے، گھر میں ناکامیاں ہیں، لڑائی ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی راستے نہیں کھل رہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو استغفار پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو استغفار۔ استغفار سے جو ہے دلوں کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، انسان کا دل خوش ہونے لگتا ہے، چاہے وہ اس وقت جتنی بھی پریشانیوں میں ہو، جتنی بھی تکلیفوں میں ہو۔ دعائیں قبول ہونے لگتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دے گا، ہر تنگی کو دور فرما دے گا، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو لکھنے والے فرشتے، زمین اور بدن کے حصے سب اس کے گناہ بھول جائیں گے، اگر وہ دل سے استغفار کرنے والا تھا۔ استغفار صرف زبان سے تسبیح گمانا نہیں، اصل استغفار وہ ہے جو دل کی توجہ، شرمندگی اور اللہ کی طرف حقیقی رجوع کے ساتھ ہو۔
آپ چاہیں تو کسی بھی کلمات سے استغفار کر سکتے ہیں، جون سا استغفار آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم ہزاروں کی تعداد میں تو پڑھیں، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے آپ کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہوگی۔ اگر پورے دھیان سے توجہ سے پڑھ لیا جائے تو حالات بدلنے لگتے ہیں اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں نور اور برکت شامل ہو رہی ہے۔ سب کی زندگیوں کے جو مسائل ہیں، زندگیوں مسائلوں سے بھری ہوئی ہے، رزق کی کمی ہے، کاروبار کی رکاوٹ ہے، روزگاری ہے، اولاد کا نہ ہونا، گھر کی پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے لگیں تو اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹا۔ بس اس بات کو تھام لیں کہ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں اور دن رات استغفار پڑھیں اور ساتھ میں درود شریف کا ورد بھی کریں۔ یہ دونوں اذکار آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی زندگی کی ساری ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے تاکہ ہم محبت سے پڑھیں اور لگن سے پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔